له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ
اس زمین کے اوپر جو اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء رہتے ہیں، ولی عربی کے اندر کہا جاتا ہے دوست کو۔ زمین کے اندر جو اللہ کے دوست رہتے ہیں نا، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب اولیاء کون ہیں؟ ان کی نشانی اللہ نے بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہونا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے پھر لاکھ انسان نیک اعمال کرتا رہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہے، ننگوں کو کپڑے پہناتا رہے، بڑی بڑی خیرات صدقات جو کچھ چاہے کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی ولیوں کی کیا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ ایمان لے کر آئے، اور دوسرے نمبر پر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوں۔ اور اللہ رب العزت کے ڈر کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں زبان سے اور تسبیح پڑھتا رہے کہ یا اللہ میری توبہ، کہ اللہ میری توبہ، استغفار، یہ وہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے اس وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا معنی۔ تقوی ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر مانے۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ جب جی چاہا گناہ کا کام کر لیا، جب جی چاہا نیکی کا کام کر لیا۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے ایسے کام کراتا ہے جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے۔ تو نشانی کیا بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے دل کے اندر تقوی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ہر برے کام سے بچتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس نے ایسا کام کر لیا اس کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ دنیا کے لیڈروں کی طرح وعدہ نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے آ کر بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں، اگلے 5 سال نظر نہیں آتے، 5 سال کے بعد پھر بل سے نکل کر آ جاتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کو جو وعدہ ہے، اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، اللہ رب العزت کی جو باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے کہ ایمان لے کر آ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ تمہاری زندگی دنیا میں بھی بنا دے گا اور آخرت کے اندر بھی بنا دے گا۔ ایک اور آیت میں نے پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولی دوست کو کہا جاتا ہے۔ کیسے دوست ہیں؟ دنیا کے اندر دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں برائی سے ہٹا کر، نقصان والے کام سے ہٹا کر اچھائی کے اوپر لگا دے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی اچھائی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، سب سے قیمتی چیز جو اللہ کے خزانوں میں تھی وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت نے اندھیروں سے نکال کر ایمان والوں کو روشنی عطا فرمائی ہے۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی عطا فرما دی۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ شیطان سرکش کے دوست ہیں، شیطان ان کا دوست ہے، وہ اس کے دوست ہیں۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ شیطان کی کیا نشانی ہے کہ وہ اچھائی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کے کاموں سے ہٹا کر برائی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، ایمان سے ہٹا کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ ایمان سے ہٹ گیا، کفر کی طرف چل گیا، نیکی کو چھوڑ دیا، برائی کے راستے کے اوپر چل گیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ یہی لوگ آگ کے اندر جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ میری آپ کی نگاہ کے اندر ولی کی نشانی یہ ہے کہ جو ہوا کے اندر اڑتا ہو،